This call is being recorded. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لله ملك السماوات والأرض. اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہے. کل یوم هو فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. فعال لما یرید، وہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اسی ایک اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی، اس کے نبیوں کی، اس کے رسولوں کی اور تمام مخلوق کی رحمتیں ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سب پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا. آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور ہر علاقے، ہر زمانے کے لیے نبی پیغمبر آتے رہے. بعض کے ساتھ کتابیں آئیں اور بعض بغیر کسی نئی کتاب کے تشریف لائے. لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کے واسطے اللہ نے کسی کو بھیجا ہے. تمام نبیوں کا پیغام ایک ہی ہے. سب سے آخر میں سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قرآن آخری کتاب ہے اور دین مکمل ہو گیا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو ذریعے کے طور پہ مبعوث فرمایا. تمام نبیوں میں سردار، تمام مخلوقات میں افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شان، آپ کی کمالات، آپ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل انسان بنا کر بھیجا کہ اگر تم انسانوں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کا اتباع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں،
امت کے مقدس بزرگ اور مائیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بہترین علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نبیوں، صدیقین، صالحین کے ساتھ آخرت کے اونچے درجات عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے۔ جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں اور مخلوق دعاؤں میں لگ جاتی ہے۔ فرشتوں کی جماعت ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتی ہے اور وہاں اوپر تلے جمع ہو جاتے ہیں۔ علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جس جگہ اللہ کا ذکر ہو، آسمان والوں کے لیے نور کی طرح چمکتے ہیں۔ جو لوگ صرف اللہ کے لیے ملے اور واپس گئے، کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ دنیا میں انسان کا وقت محدود ہے، کسی وقت بھی فرشتہ آ کر لے جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑھاپے میں آئے گا تو دیکھا جائے گا، بعض لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ بچوں میں بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہر دن قیمتی ہے، اور ہر نماز ایسے پڑھے کہ یہ آخری نماز۔ روزانہ ایک موقع ہے، سورج نکلتا ہے، اللہ کے دربار صبح شام کھلا ہے۔ موقع ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ کے اولیاء بن جائیں، ہماری توبہ کامل ہو جائے، ہر وقت کی دعائیں، سنتیں، ذکر، شکر ہماری زندگی میں آ جائے، سنت طریقے 100% آ جائیں، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، زندگی صراط مستقیم پر آ جائے، ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے، اچھی باتیں بتایا کرے، نیکی پھیلانے کا جذبہ ہو، ساری امت کی خیر خواہی ہو، دنیا میں حیات طیبہ ہو، صحت، سلامتی، امن، چین، عمدہ رزق، دعاؤں کی قبولیت، اور آخرت میں آسان حساب ہو، مغفرت ہو، جنت الفردوس میں رہنا نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے، جو بندہ دوسروں کو نیک عمل کے لیے رہنمائی کرے، بتانے والے کو بھی عمل کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ سخاوت میں سب سے اعلیٰ اللہ ہے، پھر میرا درجہ ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے بعد اس آدمی کا درجہ ہے جس نے ہدایت کا علم حاصل کیا، اس کو پھیلانے اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کی۔ ایسا آدمی قیامت میں سردار اور حاکم بن کر آئے گا۔ کیا یہ فرمایا کہ اکیلا آدمی ایک امت بن کر آئے گا۔ اس لیے دین سیکھیں اور دین سکھائیں۔ علم کس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں، اور جن چیزوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں، اس کو کہتے ہیں علم۔ قیامت کے دن میرا، آپ کا، ساری انسانیت کا کیا بنے گا، یہ ہے سارے علوم کا خلاصہ۔ دنیا میں لوگ بہت بول رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، لائبریری، اخبار، میگزین، انٹرنیٹ، ہر آدمی بول رہا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ بہت ساری یہ باتیں فضول اور لایانی اور بے حقیقت اور بیکار وقت ضائع کرنا ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کا کیا بنے گا، اس کو کہتے ہیں علم۔ اس کو سیکھنے کے لیے دین بہت آسان ہے، چھوٹی چھوٹی مختصر باتیں، ایمان لاؤ، اس پر جم جاؤ۔ ایک صحابی کو نصیحت کی کہ ایمان لاؤ، اس پہ استقامت اختیار کرو۔ اس طرح ہم توبہ کر کے تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے ہر موقع اور ہر لمحے پر ذکر کرنے والے بن جائیں۔
ہماری زندگی میں حالات، واقعات یہ امتحان کا پرچہ ہے، تو ہم سارے حقوق اور فرائض بہترین طریقے سے انجام دیں، سنت طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، روحانی بیماریوں سے ہم بچ جائیں، مخلوق کے جھگڑوں سے پاک ہو جائیں، نفس اور شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں، آنکھ اور زبان اور دل غلط چیزوں سے بچ جائے، ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد، ذکر، دعا اور اچھی نیتوں کے ذریعے اور خدمت خلق اور دعوت کے ذریعے نیکیوں کے پہاڑ اور جنت کے درجات حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ آج کی دنیا میں انسان غافل ہے، انسان حریص ہے، چھوٹے بچے سے لے کے ایک بوڑھے تک، کسان ہو یا مزدور، بادشاہ ہو یا فقیر، سائنسدان ہو یا تجارت والا، ہر زبان والا، ہر ملک والا، ہر قوم والا، کسی بھی مذہب والا، بغیر مذہب والا، سارے لوگ ایک بات میں متحد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر ایک لگا ہوا ہے، انسان میں حرص ہے، گریڈ، اور وہ اس کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے سڑکوں پر گاڑیاں چل رہی ہیں، شہروں میں رش ہے، بازار کھلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں انسان سمجھتا ہے کہ کامیابی ہے وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کامیابی مسجد میں ہے، ان کی بھیڑ لگی رہتی نمازوں کے وقت۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اللہ بچائے کسی برے کام میں ہے، وہاں بھیڑ لگی رہتی۔ تو انسانوں کے دل کا یقین پلٹ جائے کہ کامیابی کس چیز میں۔ ایک آدمی کا 100 کا نوٹ گم ہو گیا تھا، $100 کا نوٹ گم ہو گیا گھر کے اندر۔ اس نے کہا گھر کے اندر تو اندھیرا ہے، یہاں ملے گا نہیں، سڑک پر جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، نظر نہیں آیا تو ٹارچ بھی لے کے آیا، لالٹین بھی لے کے آیا، پڑوسی کو بھی بلایا، محلے والے بھی آ گئے، شہر والے بھی آ گئے، والنٹیئر بھی آ گئے، جہاز بھی آ گئے، ہیلی کاپٹر بھی آ گئے، سرچ لائٹیں بھی آ گئیں، کروڑوں کا خرچہ ہو گیا، 2-3 ہفتے تک تلاش کرتے رہے، کسی کو ملا ہی نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کا نوٹ کہاں گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا وہ تو گھر کے اندر گم ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ جان، مال اور وقت اور ٹیکنالوجی اور عقل کا جتنا استعمال کر لو، اگر غلط جگہ استعمال کرو گے کامیابی کبھی نہیں ملے گی۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ کامیابی آپ کے اپنے گھر کے اندر ہے، کامیابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بدقسمتی سے تلاش کر رہے ہیں ہم اس کو کہیں اور ساری طاقت، جان، مال، وقت، صبح سے شام 9 to 5 کامیابی مل نہیں رہی، وہی پریشانیاں، وہی مسئلے، وہی پریشانیاں۔ تو کامیابی تو وہی ہے جہاں پہ اللہ نے رکھی ہے، اور کسی جگہ ہے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو، جان لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ ایک نسخہ بتایا کامیابی کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کامیابی یہاں سے ملے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اللہ کا حکم پورا کرنا، اس کی مختلف برانچیں، مختلف شاخیں، مختلف اس کے اذکار، معمولات، اس کے لیے یہ اسلام کے ارکان اور عبادات اور معاملات اور معاشرت اور حدیثیں اور قرآن اور تفسیر، پھر آگے یہ سب تفصیل ہے، اس میں سے ایک ایک پتے اور ایک ایک شاخ کو پکڑ کر محنت کرو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لے لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے لے لو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے فضائل میں فائدے گنوائے۔ انسان حریص ہے، کہتا فائدہ بتاؤ ذکر سے کیا ملے گا؟ اللہ کا ذکر شیطان کو دور کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ کی خوشی کا سبب ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، دل سے رنج اور غم کو دور کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے ملک ہیں کہ وہاں کی پوری 1/4 آبادی دماغی مریض ہے،
لو جی اتنی سائنس، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ترقی، اربوں خربوں کی چیزیں، اور معلوم کیا ہوا کہ چوتھائی آبادی تو ذہنی مریض ہے، مینٹل ہیلتھ، اور وہ کہاں سے ملے گی کامیابی ان کو؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر دل سے رنج اور غم کو دور کرتا ہے، دل میں خوشی اور فرحت پیدا کرتا ہے، جسم اور دل کو قوت دیتا ہے، چہرے اور دل کو نورانی کرتا ہے، اور درجہ احسان تک لے جاتا ہے۔ ایسی عبادت نصیب ہوتی ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، اللہ کی معرفت کا دروازہ ہے، دل کی وحشت کو دور کرتا ہے۔ یہ سارے علاج ہو رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے۔ اگر ذکر میں کوئی اور فائدہ نہیں بھی ہوتا، یہ فائدہ کافی ہے کہ جب چاہو اللہ سے ملاقات کر لو۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ کا ذکر دل اور روح کا رزق ہے، اور دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، دل کو زنگ سے پاک کرتا ہے، غلط خواہشات اور غفلت کو دور کرتا ہے، گناہوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ جو ذکر بندہ فرش پر بیٹھ کر کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف جا کے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ عرش پہ کیسے پہنچو گے؟ روشنی کی رفتار سے بھی جاؤ، ساتوں آسمان زمین، ایسے ایسے ستارے بنائے اللہ نے جو ایک ایک ارب سال دور ہیں، 1 بلین سال تک سفر کرتے رہو روبوٹ بنا کے روشنی کی رفتار سے، تو یہ 7 آسمان یہ تو سے نکل نہیں سکتے، تو عرش تک کہاں پہنچو گے؟ تو نسخہ اس کا یہ ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 7 آسمان اور زمین کو چیر کے پہنچ گیا عرش پر، اور عرش کے سامنے ایک پلر ہوتا ہے، وہ لرزنے لگتا ہے کہ یہ بندے نے کلمہ پڑھا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ بندے نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ، تو آسمان سے لے کے زمین تک کا نظام بدل گیا، اتنے فرشتے لپکے کہ میں لے جاؤں گا اللہ کے دربار۔ یہ غیب کی بات ہے، اگر نظر آ جاتی، آسمان میں ایک کھڑکی کھول دیتے اور یہ چیزیں نظر آتی، فرشتے اتر رہے ہیں، دیکھو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، کوئی خیالی چیز نہیں ہے، جنت جہنم دونوں موجود ہے، اگر دکھا دیتے تو ساری مخلوق ویسے ہی سجدے میں گر جاتی، نہ کوئی دعوت کی ضرورت ہے، نہ تعلیم کی، نہ کوئی ہو گیا کام۔ لیکن دنیا کی پیدائش کا یہ مقصد نہیں ہے، ہم چیزوں کو پردے کے پیچھے چھپا کے رکھیں گے اور تمہارا امتحان لیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو قرآن ہدایت ہے انہی کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے، تو دیکھنے کے بعد تو سبھی ایمان لے آئیں گے قیامت میں، کہ اللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، واپس بھیج دیجیے۔ آج کیا جو دل کا چور ہے، نیک عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے راستے کی محنت کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا کہ سارا چور یہ ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو فائدے ہیں ان کو اللہ نے اپنی قدرت کے پردے میں چھپا رکھا ہے، اور ان میں جو مشقت پریشانی ہے اس کو سامنے کر رکھا ہے۔ اس لیے مومنین کا امتحان ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ جب نظر آ جائے گا اور دیکھ لو گے اور جان لو گے کہ یہ پل صراط ہے اور جنت سامنے ہے، بس اسٹاپ ہے، یہاں اعمال تولے جاتے ہیں، ادھر حوض کوثر ہے، اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ فرعون جب ڈوبنے لگا تو ایمان لیا، کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے خدا پہ، اس کو کہا کہ اب لاتے ہو، اب کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ قصہ ہے، اللہ کا ذکر خوب کرو۔ کیا فائدہ ہوگا ذکر کا؟ بیماریوں سے حفاظت ہوگی، گناہوں کا کفارہ ہوگا، نیکیاں ملیں گی، گناہ مٹ جائیں گے، شیطان اور مکروہ چیزوں سے حفاظت ہوگی، جنات سے اور سحر سے اور عاصب سے اور ان چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ آج صبح ہی ایک فون میسج آ گیا کہ آدمی پہ جن چڑھ گیا، اس کو نکالنے کے لیے مسجد کی اگر کوئی سروس ہو تو ہمیں ضرورت ہے۔ تو منزل پڑھو، وہی منزل کی آیات پڑھو، جنات کیوں آئے، ذکر کرو خوب۔ ناگہانی آفتوں سے حفاظت، دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہونا، دن اور رات کی نعمتوں کا شکر، قرض کی ادائیگی، پریشانی سے نجات، فرشتوں کی دعا۔ ذکر کے فائدے ہی فائدے ہیں، یعنی اتنے، اور اس میں سب سے آسان کام ہے، اس میں نہ کوئی عربی فارسی سیکھنے کی ضرورت ہے زیادہ، اور نہ اس میں کچھ خرچ ہوتا ہے، نہ اس میں وضو کی ضرورت ہے، نہ اس میں پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ ہے۔ جس وقت بیٹھے جہاں بیٹھے دل 24 گھنٹہ ذکر کرتے ہو، کسی نے منع کیا؟
تاکہ بستر میں سوتے وقت کے بھی اذکار ہیں، ذکر کا کام کبھی بھی بند نہیں ہے، ہر جگہ پڑھتے۔ تلاوت، تسبیحات، استغفار، درود، دعائیں صرف مصلی میں بیٹھ کے نہیں ہیں، جمعے میں آ گئے باہر نکل کے کام میں نکل گئے، بلکہ ہر وقت کا کام ہے۔ کھانا پکا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، جھاڑو پوچھ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، گاڑی میں آ رہے ہیں، اس سے معمولات بھی پورے ہوں گے، کام میں برکت ہوگی، فرشتے ساتھ میں ہو جائیں گے، شیطان بھاگ جائے گا، دل کی صفائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور کیا چاہیے۔ زندگی کے ہر کام میں، ہر قدم پر چلتے پھرتے اللہ سے چپ کے دل میں کچھ مانگیے۔ بزرگان یعنی پچھلی صدی کے جو بزرگان ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ دو کاموں کو پکڑ لو، ایک تو یہ ہے کہ وہ خوب شکر کرو، اپنے ماضی میں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس پر خوب شکر کرو، دوسرا یہ کہ خوب دعا کرو، کثرت شکر اور کثرت دعا۔ یہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام نے بھی اس سفر میں یہ فرمایا۔ ایک جماعت کہیں سے پہنچی، دوسرے ملک سے لوگ پہنچے، نصیحت فرمائے، حضرت نے نصیحت کی کثرت شکر کثرت دعا۔ تو ہر کام کے سے پہلے اللہ سے چپ کے دل میں مانگیے، ہر کام کی خیر و برکت، یہ کام عبادت میں لکھا جائے، قبول ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا، طہارت، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، پکانا کھلانا، گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال، مسجد پڑوس کے کام، دفتر دکان، مزدوری، سفر کرنا، تفریح، کھیل کود، ہر چیز عبادت ہو جائے۔ کیسے؟ اس کی اچھی نیت اور اس کا سنت طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ کام وہی ہے، سبھی کھانا کھاتے ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلمان بھی، پرندے بھی، جانور بھی، اس کا سنت طریقے سے کریں گے وہ کام عبادت ہو جائے گا۔ نیند سونا ہے، ایک تہائی زندگی تو آدمی سوتا ہے، اور وہ اگر سنت طریقے سے سو گیا، اس کی دعائیں، اس کی سنتیں، اس کی نیت، لو جی سونا بھی عبادت ہوگی۔ تو اس طرح پوری زندگی گولڈن ہو جائے گی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی، 1000 سال کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، انہوں نے ہر سلسلے کا علم حاصل کیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ، ایک کہیں سے ایک ڈگری لے لی، بیٹھ گئے، بھائی عالم فاضل ہو گئے، کوئی دعوت کے اس میں چلا تو اس نے دوسرے سلسلے چھوڑ دیے، کوئی بزرگوں کے پاس گیا تو اس نے دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں یہ کہ اسپیشلائزیشن ہے، دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری لائن تو ہے ہی نہیں۔ عجیب و غریب کانسیپٹ آج کل۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر سلسلے کا علم حاصل کیا، جتنے یعنی اہل سنت والجماعت کے بزرگان اور جتنے اس وقت طریقے تھے، ہر سلسلے کے مشائخ سے نفس کا تزکیہ سیکھا، مجاہدات کی، ریاضتیں کی، تو اللہ نے ان کو ایک اونچے مقام پر پہنچایا۔ تو انہوں نے آگے پھر کہا ایک جگہ کہ میں ایک دعا کرتا ہوں، اس پر جو آمین کہے گا اس کی مغفرت ہو جائے، شیخ نے فرمایا، اور 3 دعائیں کی، اور وہ دعا یہ تھی، یعنی خلاصہ ان کو یہ معلوم ہوا، یہ سارے سلسلے، ریاضتیں، مجاہدے، کوششیں، آخر میں معلوم ہوا کہ یہ سارے کا مقصد تھا کہ اتباع سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جس کو مل گئے وہ ہو گیا کام۔ تو انہوں نے 3 دعائیں کی، وہ کہہ رہے ہیں جو اس پہ کہے گا آمین اس کی مغفرت ہو جائے گی، کہ اے اللہ اتباع سنت کی توفیق دیجئے، اے اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھیے، اور اے اللہ اتباع سنت پر موت دیجیے، آمین آمین آمین۔ اللہ اکبر۔ انسان یہ سمجھا کہ کامیابی ہے دولت، عزت، شہرت، عیش اور خواہشات۔ اس معاملے میں مسلمان غیر مسلمان سب برابر۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ لوگ مسلمان ہیں پھر کیوں یہ پریشان ہیں، ان کے یہاں شہروں میں مار کٹائی ہنگامہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے ملک ہیں جہاں مسلمان ہی نہیں ہے پھر بھی دیکھو بڑا امن ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت انسان نے پورا اسلام لیا ہی نہیں۔ تو کامیابی چاہتے ہیں، دولت، شہرت، عزت، عیش اور خواہشات۔ مسلمان کیا غیر مسلمان کیا، سبھی اسی لائن میں۔ جان مال وقت کا غلط استعمال، اس سے دنیا میں فساد ہوتا ہے، اس پر پھر اللہ کی پکڑ آتی۔ کسی علاقے کے کسی ملک کے آپ دیکھ لو، جرائم کتنی چیزیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، دونوں ہی پریشان ہیں۔
کامیابی سب چاہتے ہیں، غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ بچے نے جوتی الٹی پہنی ہوئی ہے، سیدھا پیر الٹے جوتے میں اور الٹا پیر سیدھے جوتے میں، اس لیے ہر قدم پر گر رہا ہے۔ اس میں جوتی کا قصور نہیں ہے کہ جوتا واپس کر کے آؤ دوسرا لاؤ، جوتا بالکل ٹھیک بنا ہوا ہے، بالکل اسٹینڈرڈ ISO اسٹینڈرڈ کے مطابق بنا ہوا ہے۔ مسئلہ جو ہے یہ کہ پیر الٹے ڈالے، تو امت کا یہ حال ہے۔ دنیا میں آئے تھے کسی اور کام کے لیے، لگ گئے کسی اور کام میں۔ قریب ہے کہ جہاز چلا جائے گا، ٹرین چھوٹ جائے گی اور پھر انسان کو معلوم ہو جائے گا۔ تین چیزیں آدمی کو غفلت سے بیدار کرتی ہیں، ارے بھائی اٹھ جاؤ۔ اس میں جو ایک چیز ہے وہ موت ہے۔ موت آ گئی، کوئی آنکھ کھل گئی، آگے نظر آ گیا، فرشتے بھی نظر آ گیا، خبر بھی نظر آ گیا، اب اس وقت واپس نہیں آ سکتے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں کہ ہم تو خیر خواہ ہیں ساری انسانیت کے کہ بھئی لوگوں کو ہدایت ہو جائے۔ دوسری چیز ہے کہ جب کسی کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اللہ بچائے، کوئی مصیبت، تو پھر اللہ یاد آتا ہے، پھر دین یاد آتا ہے۔ تو حادثہ بھی ہم نہیں چاہتے، کیوں کسی بیچارے غریب کو کوئی مشکل میں پڑے تو پھر وہ، تو آخری جو ایک راستہ رہ جاتا ہے کسی کو دین پہ لانے کا، بات سمجھانے کا، وہ ہے دعوت اور تعلیم اور تذکرہ اور سمجھانا، نصیحت اور اس کے لیے دعا کرنا۔ تو اس لیے جو ہے خوب کوشش کرے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، کسی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ دنیا کا فساد خود غرض عقل کی پیداوار، مادہ پرستی، نفس پرستی، خواہشات کا غلام، اللہ اکبر، گھروں میں جھگڑے، زبان پر شکایت اور دل کی دنیا ویران۔ دنیا میں خیر لانے کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی، اور شر اور فساد تو خود بخود آ جاتا ہے۔ اس لیے بتاتے ہیں بزرگ کہ کائنات میں اصل چیز جو موجود ہے زیادہ، وہ ہے ڈارکنیس، تاریکی، شر۔ ایک جہاز لے کے اوپر جاؤ تو آسمان نیلا نہیں ہے، تھوڑا اوپر جاؤ تو سورج بھی نکلا ہوا ہے، چاند بھی نکلا ہوا ہے، ستارے بھی نکلے ہوئے ہیں، لیکن آسمان نیلا نہیں ہے، آسمان بالکل تاریک ہے۔ اس میں یہ سورج، چاند، ستارے ایسے لٹکے ہوئے لالٹین کی طرح، تو کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ یہ خوبصورت آسمان زمین کے لیے بنایا گیا تاکہ حضرت انسان کو وحشت نہ ہو۔ کائنات میں اصل چیز تاریکی ہے، شر۔ خیر لانے کے لیے بڑے اچھے ڈیزائن بناؤ، پھول پودے، چیزیں، گارڈن بناؤ، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی۔ کسی چیز کو اجاڑنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، وہ ایسے ہی برباد ہو جاتی ہے۔ گھر کو برباد کرنا ہے، چند مہینوں کا تار لگا دو، ادھر مکڑی کا جالا ہے، ادھر چوٹے ہیں، ادھر چوہے ہیں، ہر چیز آ جائے گی، خود بخود، بلانا نہیں پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سائنسدان اور اچھے پڑھے لکھے لوگ بنانے کے لیے 18-20 سال پڑھانا پڑتا ہے، کالج یونیورسٹی کی ڈگری لینی پڑتی ہے، لیکن چور ڈاکو بنانے کی کوئی یونیورسٹی نہیں۔ یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، انسان کو ویسے ہی معلوم ہے۔ تو اس لیے انسان پہ اگر محنت نہیں ہوگی تو انسان فضول اپنی زندگی برباد کر کے دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ کام اتنا اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبیوں کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ۔ تمہارے حالات کا بننا تمہارے اسباب سے نہیں ہوگا، حالات تو ایک خالی برتن ہے، اس میں جو حال اللہ ڈالیں گے وہی آئے گا۔ اگر اللہ پریشانی ڈالنا چاہیں گے اب جتنا بھی لے لو، مکان، دکان، کارخانے، پریشانیاں ہی پریشانی آئیں گی، کیونکہ اوپر سے آ رہی۔ حالات کا بننا چیزوں سے نہیں ہوگا، یہ ہے دل کا یقین۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ ساتھ ہو جائیں، اللہ دوست ہو جائیں، تو پھر ہر چیز میں برکت ہوگی، قلیل میں ہی برکت ہوگی، کام میں آسانی ہو جائے گی، برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ خیر و برکت سنتوں پر چلنے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کے لیے حدیث شریف کا سبق اور تعلیم کے حلقے ہر گھر میں لگے ہوں، روز لگے ہوں، جیسے کھانا کھاتے ہیں ویسے تعلیم بھی ہوا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کیا فرمایا انہوں نے، ہم کیا عمل کریں کہ اللہ کے محبوب ہو جائیں، اور اس سے ملے گا کیا؟ علم کا مقصد اللہ کے حکموں کی پہچان
وعدے وعید، امر و نہیں، جزا و سزا، دنیا آخرت، اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں، حال کا امر سمجھ میں آ جائے اس وقت اللہ کا کون سا حکم میری طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ جب ہم اس کو پورا کر دیں گے تو اللہ ہمیں کیا دیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، جنت دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ بزرگان کہتے ہیں دین کی محنت کرو گے، اللہ کا کام کرو گے، تو موت کے بعد بادشاہوں کی زندگی شروع ہوگی۔ آخرت کے وعدے یاد دلاتے، جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو وہاں سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہوگا، ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا وہ پا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام ملے معراج کی رات، کہنے لگے کہ امت کو سلام بھیج دیجئے، اور ان کو بتائیے کہ جنت کی صاف ستھری مٹی ہے اور اس کے درخت پودے اس طرح ہیں، اور وہ خوب جو ہے ذکر کر کے اس کو بڑھا لیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پکارنے والا، اعلان کرنے والا جنتیوں کو پکارے گا، تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے میں دی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی، اس کو جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، یعنی ایک ڈبو کر چند منٹ کے لیے نکال لیا واپس۔ پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تم نے کبھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے، کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تمہارے اوپر گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ کبھی نہیں میرے رب، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی۔ جہنم کا ایک نظارہ ساری دنیا کی خوشیوں کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا، فارمیٹ ہو گیا، دماغ سے نکل گیا۔ ایک آدمی جنتیوں میں سے ایسا لایا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزری ہوگی، اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، تم نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے، کوئی دور تمہارے اوپر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا، کبھی نہیں میرے رب، کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری، میں نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ آج سے 1 ارب 1 خرب سال کے بعد فرض کریں مومنین جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ اللہ بچائے جہنم میں چلے گئے، پھر کوئی آدمی آئے اور یاد دلائے کہ فلانے، تمہیں یاد ہے آج سے 1 ارب 50 کروڑ سال پہلے، جبکہ سال کا کیلنڈر کمپیوٹر میں فون میں ہوا کرتا تھا 2016، اور آج ہے سال 1000000002016، تو تمہیں یاد ہے کہ اس زمانے میں فلاں ایک ملک ہوتا تھا، اس کا یہ نام ہوتا تھا، اس میں آپ سے ملاقات ہوئی؟ وہ کہے گا، میاں فلانے پتہ نہیں کیا بات کر، مذاق کرتے، کچھ یاد نہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ زمین ایک سیارہ تھا سولر سسٹم کے اندر، وہاں آپ کو 60-70 سال کے لیے آپ وہاں رہے تھے، گھر وغیرہ تھا،
وہ کہے گا اچھا اچھا اب تم کو تھوڑا بہت یاد آیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں 1-2 گھنٹے کے لیے گیا تھا, ایک صبح ایک شام اس میں. ایسا خیال ہوگا اس کو وہاں جا کر کے. یہاں بیٹھ کر کے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ پیدائش سے پہلے جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اگر کوئی اس کو جا کے کہے کہ اے بچے تم جا رہے ہو دنیا میں جس میں سینکڑوں ملک ہیں, کئی سو ملک ہیں اور کئی ارب انسان رہتے ہیں, اور تم جہاز میں بیٹھ کے اگر 48 گھنٹے تک اڑتے رہو گے خوب شور کرتے ہوئے تو پھر وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے چلے تھے. تو بچہ کہے گا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں, پتہ نہیں کہاں بھیجا, میں تو جہاں ہوں یہیں پر ٹھیک. بالکل اسی طرح ہم اس زمین کے اوپر جب بیٹھے ہیں تو کوئی جتنا بتائے کہ بھئی یہ ملے گا جنت میں, آخری آدمی کو 10 گنا بڑی جنت ملے گی, تو سمجھتے سب ہیں اور ایمان بھی ہے, مسلمان مانتے بھی ہیں, ورنہ تو ایمان کا خطرہ ہے. اور غیر مسلم سنتے ہیں تو ہنستے ہیں. اچھا, جو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے خزانے میں اتنی چیزیں ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری زمانے تک کے انسان اربوں ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں مانگے, ہزاروں زبانیں ہیں, اور جو چاہیں مانگے, سوئی سے لے کے بادشاہت تک مانگ لو, کھانا کپڑا مکان زندگی بھر کی تنخواہ سونا چاندی دل کا چین فیکٹریاں کارخانے کھیتیاں, جس کو جو چاہے مانگ لو, تو اللہ پاک ایک ہی لمحے میں سب کی زبانیں سن کے سب کچھ عطا فرما دے. تو اس پر یقین لانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور معاشرے کے لیے انسانوں کے لیے تا قیامت ایک نمونہ پیش کیا, اور ان کو بتایا کہ تمہارے پاس جو وقت ہے اس کا بہترین استعمال ان کو اعمال میں لگانا ہے, ایسے اعمال جن سے اللہ پاک راضی ہو جائے. اس عمل پر کیا ملے گا, فائدے بتائیں, فائدے بتائیں. اور بہترین اخلاق کی تربیت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسانی شخصیت کا ایک بہترین نقشہ بن کر تشریف لائے, چلتا پھرتا قرآن حدیث کا نمونہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے. کسی سوال کرنے والے کو نہیں کبھی نہیں کہا. کلمہ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمے کے علاوہ لفظ لا استعمال نہیں کرتے تھے, کسی کو منع نہیں کرتے تھے, نو نہیں کہتے تھے. سوال کرنے والے کو نہیں کبھی نہیں کہا. اگر کوئی چیز ہوئی تو فوراً دے دی, ورنہ نرمی سے سمجھا دیا کہ دوسرے وقت آئے گا تو لے جانا. بات کے بہت سچے تھے, سب کاموں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے. اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا بہت خیال رکھتے, گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. رات کو گھر سے باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے, آہستہ سے جوتا پہنتے, آہستہ سے دروازہ کھولتے, آہستہ سے باہر جاتے. گھر میں آتے تو آہستہ سے آتے کہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو, کسی کی نیند خراب نہ ہو. چلتے وقت زمین کی طرف نیچی نگاہ رکھتے. اگر کسی گروپ یا مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے, اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے. عاجزانہ صورت سے بیٹھتے, غریب مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے, کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. جو باریک چپاتی روٹی آج کل ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں. تکلف کی تشتریوں میں کھانا نہیں کھایا. ہر وقت اللہ کے خوف سے غمگین رہتے, اکثر اوقات خاموش رہتے, بلا ضرورت نہ بولتے, جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے. نہ اتنی لمبی بات کہ آدمی اکتا جائے, نہ اتنی مختصر بات کہ بات ہی ادھوری رہ جائے. کام میں برتاؤ میں سختی نہ فرماتے, نرمی کو پسند فرماتے. کسی کی بات نہ کاٹتے, البتہ اگر کوئی شریعت کے خلاف کام ہوتا تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے. اللہ کی ہر نعمت کو بہت بڑا سمجھتے, کھانے پینے کی کسی چیز میں عیب نہ نکالتے. دل چاہتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کسی دنیاوی کام بگڑ جانے پر, کسی نے کوئی چیز توڑ دی, کام بگاڑ دیا,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، 10 سال تک خدمت کی۔ بچہ کیا خدمت کرے گا؟ کبھی کبھی کوئی کام بتایا تو انہوں نے ٹھیک سے نہیں کیا، غلطی ہو گئی، الٹا ہو گیا۔ 10 سال تک کبھی ان کو نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں، بلکہ دعائیں دی، ایسی دعائیں دی کہ ان کی 100 سال سے اوپر عمر ہو گئی اور ان کے باغ 2 دفعہ پھل آنے لگے اور ان کے اتنے بچے اور سونے کی کلہاڑی سے سونے کے ٹکڑوں کو توڑتے تھے۔ بزرگوں کی دعا لگ جانا، متقی کو مال بغیر کمائے بھی دیتے ہیں، اللہ کے پاس دینے کے ہزاروں راستے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملے میں کبھی غصہ نہیں کیا، نہ اپنے نفس کا کسی سے بدلہ لیا۔ کسی سے ناراضگی ہوتی تو چہرہ موڑ لیتے، بس دوسری طرف دیکھ لیا۔ زبان سے سست نہ کہتے، خوش ہوتے تو نظر نیچی کر لیتے، نہایت ہی شرمیلے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ریاض الصالحین میں ہے کہ کنواری لڑکی اپنے پورے پردے میں ہو اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوتا ہے شرم و حیا، بہت اونچا مقام ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں۔ زور سے کھلکھلا کر نہ ہنستے، تبسم فرماتے، سب میں ملے جلے رہتے، شان بنا کر نہیں رہتے۔ کبھی کبھی مذاق بھی کر لیتے لیکن اس میں بھی سچی بات کہتے۔ نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک ورم ہو جاتے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تو سینہ مبارک میں سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی کھولنے کی آواز آتی ہے۔ یہ خوف خدا کی وجہ سے حالت ہوتی۔ کوئی غریب آتا یا بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو بیمار کی عیادت فرماتے، جنازہ ہوتا اس میں شریک ہو جاتے۔ کوئی بھی آدمی دعوت کرتا قبول فرما لیتے، چاہے جو کی روٹی یا بدمزہ چربی ہی کھلاتا تو بھی جا کے اس کے ہاں کھا لیتے۔ زبان سے بیکار بات نہ نکالتے، ایسا برتاؤ نہ کرتے کہ کوئی گھبرا جائے۔ ظالموں سے اپنا بچاؤ بھی کرتے، سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے، ہر کام کو انتظام سے کرتے۔ دیکھو ٹائم مینجمنٹ یہ مغرب کا اور غیروں کا قصہ نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ والے تھے، ہر کام کو انتظام سے کرتے تھے۔ آپ کے 9 گھر تھے اور عصر سے مغرب تک ہر گھر میں جانا اور واپس آنا، اور ہر گھر والوں کو پتا تھا کہ ابھی آنے والے ہیں۔ اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی۔ ٹائم مینجمنٹ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گا، صبح سے رات تک۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے، کسی مجلس میں جاتے جہاں کنارے پر جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ اگر کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے، ہر ایک کی طرف منہ کر کے بات کرتے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا۔ کوئی بات کرنے بیٹھتا تو جب تک وہ نہ اٹھے آپ نہ اٹھتے۔ کسی نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، جب تک وہ اپنا ہاتھ واپس نہیں لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیں گے۔ یہ ہے دنیا کے مصروف ترین آدمی، ان کو دعوت دینی ہے، تا قیامت کام کرنا ہے ان کو، لیکن کسی نے ہاتھ پکڑ لیا تو اب جب تک یہ ہاتھ نہیں چھوڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ واپس لے لیتے۔ ایسے اونچے اخلاق۔ گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرتے، بکری کا دودھ نکال لیا، کپڑے صاف کر لیے، جوتوں کو ٹھیک کر لیا۔ سختی سے نہ بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلانے والے نہ تھے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے۔ انسان تو کیا کسی جانور کو بھی نہیں مارا۔ کسی کا عیب بیان نہ کرتے، زبان سے وہی بات بولتے جس میں کوئی ثواب ملے۔ کوئی بے ادبی کرتا برداشت فرماتے، کسی نے چادر کھینچ لی، کسی نے کوئی مٹی ڈال دی، کسی نے گھر کے باہر گاربیج ڈال دیا، کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، سب سے زیادہ خوش خلق تھے۔ شمائل ترمذی ایک کتاب ہے، اس میں ساری وہ حدیثیں جمع کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک پورا اس میں تفصیل سے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سب سے زیادہ حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات فرماتے، کبھی کبھی بات کو 3 بار کہتے۔
خوش اخلاقی کا جو اعلیٰ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، نہ اس سے پہلے کسی کو ملا، نہ آئندہ ملے گا۔ اور انتظام کا بڑا کمال تھا، ہر کام میں قاعدے کی پابندی فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا میں مسافر کی طرح سمجھتے، ہاں، دنیاوی رونق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پتہ مکہ ہوا ہے، اونٹنی پہ بیٹھ کر داخل ہو رہے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، رو رہے ہیں، اور یہ کہ ٹاٹ کے بستر پر سو رہے ہیں، کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دیکھ لو، آپ چاہتے تو مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دی جاتے، گولڈ، لیکن اس کو پسند نہیں فرما۔ ایک وقت کھائیں گے اور شکر کریں گے، ایک وقت نہیں ملا تو صبر کریں گے، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑیں گے۔ جتنا ستایا گیا، آخر میں سارے جانی دشمن دوست ہو گئے۔ یہ وجہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے والوں کی کوئی بلیک لسٹ نہیں ہوتی، ارے یہ خراب ہے، اس کو خراب ہے، اس کو مارو، اس کو یہ کرو، نہیں نہیں نہیں۔ جو پکا صحیح مسلمان ہوگا، ایمان والا، وہ دنیا کے ہر انسان سے اس کو خیر خواہی ہوگی اور چاہے گا کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس بیچارے، یہ بھی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فکر تھی کہ جانی دشمن کو معاف کر دیتے۔ تو اس فکر سے اور اس نیت سے کیا ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا، وہ وحشی بھی مسلمان ہو گیا، اور جس نے کلیجہ نکال کے چبایا تھا وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی، حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا بھی بھاگ رہا تھا، وہ بھی آ کے مسلمان۔ یہ دعوت کے کام میں ایسی کشش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت کے کام والے اور دیندار، اور ان کے اندر کوئی بلیک لسٹ نہیں ہوتی کہ فلاں یہ قبیلہ خراب ہے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ قوم اچھی نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، وہ ہر ایک کی خیر خواہی چاہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی کہ دنیا کے آخر تک، آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی آنے والا نہیں، قرآن آخری کتاب ہے، تا قیامت زمین میں جتنے انسان پیدا ہوں گے، کسی جغرافیہ میں ہو، کسی جگہ رہتے ہوں، کوئی سی زبان بولتے ہوں، کسی رنگ نقش نقل اور ناک کے ہوں، بادشاہ سے لے کے وزیر، سائنسدان سے کسان، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، یہ سارے کامیاب ہو جائیں اور یہ اللہ کو پہچان کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ ہوتی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو یعنی معاشرتی علوم کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سوشل اسٹڈی، اس میں ہوتا ہے دنیا میں 200 ملک ہیں، اتنے ملک ہیں، اتنی زبانیں ہیں، اور اتنے آسمانی مذاہب ہیں، اور اتنے کتابیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، کتاب ختم۔ دنیا کی تاریخ پڑھانے کا ایک طریقہ اور بھی، دنیا میں دیکھو، یہ ایک سیارہ ہے، اس میں 7.5 ارب لوگ رہتے ہیں، اور یہ سارے لوگ ایک ہی امت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کسی بھی، یہ مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف قوم، مختلف زبان، ناک نقشے کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے کچھ ان کا کلچر ہے، مقامی کھانے پکانے کے آداب ہیں، لیکن ہیں یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ امت کے 2 حصے ہیں، ایک ہے امت اجابت، ان کو کہ مسلمان کہتے ہیں، اور ایک ہے امت دعوت، جن تک ابھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ابھی پہنچا نہیں، پہچانتے نہیں بس، اور وہ پہنچانے کی ذمہ داری ہماری، آپ کی، سب کی ہے، کہ اپنے اچھے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی سے اس کو پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جب سنت طریقے مٹ رہے ہوں اور معروفات، اچھی باتیں ختم ہو رہی ہوں، ایسے وقت میں اپنا دل، دماغ، اپنے صلاحیتیں، توجہ، دعا، فکر، نیت، اس کے لیے استعمال کرنا کہ کیسے دنیا کا ہر انسان، مرد، عورت، دنیا میں کہیں رہتا ہو، تا قیامت آنے والے یہ کامیاب ہو جائیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ جو آدمی اس کی کوشش کرے گا تو وہ، اس کو بہت بڑا درجہ ملے گا، بہت بڑا درجہ ملے گا۔ آج کے دور میں لوگ جو کچھ مسلمان ہوتے ہیں، بڑی یعنی اب خود سے کوئی جاتا بھی نہیں ہے، کسی نے قرآن پڑھا، کسی کو سمجھ میں آیا، کسی نے خواب دیکھا، لو جی مسلمان ہو گئے، تو پھر ان کو افسوس ہوتا ہے، ارے اماں مسلمان ہوتی تو بڑا اچھا تھا، نانا نہیں ہوا، ماموں نہیں ہوا۔ ایک ہندو مسلمان ہوا تو اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میرے ابا کا کیا قصور تھا، میرے ابا تو فیکٹری میں مسلمانوں کو ملازمت دیتے تھے، اور ان کو سائیکلیں خرید کے دیتے تھے، اور ان کو مسجد کا راستہ بتاتے تھے،
اور ان کو نماز کے وقت چھٹی دیتے تھے، میرے ابا کا کیا قصور؟ لیکن ان مسلمانوں نے کبھی میرے ابا کو اللہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ میرا ابا مر گیا اور کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ تو ہندو نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کو نوچ کے کھا جاؤں، ایسا لکھا اس نے۔ اللہ اکبر! ایک آدمی 40 سال کی عمر میں اسلام لایا تو مسلمانوں کو حسرت سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھئی یہ لوگ تو بہت آگے نکل گئے، بچپن سے ذکر اذکار کرتے ہوئے آ رہے۔ اور وہ پوچھتا تھا کہ میری ماں مر گئی ہے، کیا ہم اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ ایک ہے دنیا کے عارضی مسائل حل کرنا، اس کا بھی ثواب ہے، اور ایک ہے آخرت کے بڑے بڑے مسائل حل کرنا۔ آج کل لوگوں کی گپ شپ ہوتی ہے، ارے بھائی عید کے دن چھٹی مل جائے بڑا اچھا ہے، عید کا ٹکٹ جاری ہو جائے بڑا اچھا رہے گا۔ ایک ہے انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنا، انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کس لیے تشریف لائے تھے، اس کو سوچنا، اس کے بارے میں اس پہ ترقی کرنا۔ آج کی مجلس میں موضوع تو اور تھا درود شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور باتیں، اور وہ تھوڑی سی پڑھی بھی جائیں گی۔ بیچ میں یہ تھوڑے اور چیزوں کا ذکر آ گیا۔ درود شریف کے فائدے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے فائدے گنوائے، اور ان کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود کے نام سے کتاب بھی لکھی۔ درود شریف کے ثواب میں اللہ جل شانہ کا بندے پر درود بھیجنا، فرشتوں کا درود بھیجنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر درود بھیجنا، خطاؤں کا کفارہ، اعمال کو پاکیزہ بنا دینا، درجات بلند ہو جانا، گناہوں کی معافی ملنا، خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے، نامہ اعمال میں ایک قرات کے برابر ثواب لکھا جانا، یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جانا، اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا۔ جو آدمی اپنی دعاؤں کو، ساری دعاؤں کو درود بنا دے، اس کے دنیا آخرت کے سب کاموں کی کفایت کی جائے گی۔ خطرات سے نجات پانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا، اللہ کی ناراضگی سے امن، قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا، نیک اعمال کے پلڑے کا جھک جانا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہونا، قیامت کے دن کی پیاس سے امن ملنا، جہنم کی آگ سے خلاصی ملنا، پل صراط پر سے سہولت سے پار ہو جانا، مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ اور جنت کا محل دیکھ لینا خواب میں۔ درود شریف صدقے کے قائم مقام ہے، اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں، اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، فقر و فاقہ اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے، اس کے ذریعے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والا قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود شریف کی برکت سے اگلی نسل میں، اگلی جنریشن میں بیٹے اور پوتوں کو بھی نفع ہوتا ہے، دشمن پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، دل کو نفاق، ہپوکریسی اور زنگ سے پاک کرتا ہے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے، اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود شریف دین اور دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے، ایسی تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں، اولیاء کرام کا صبح و شام کا معمول ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمے رہیے کہ اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئیں گے، اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، دل منور ہو جائے گا، قیامت کی دہشت سے امن نصیب ہوگا۔ عبادات اور اعمال بہت سارے ہیں، ان میں اور کسی عمل کے بارے میں نہیں فرمایا اللہ نے کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، صرف درود شریف کے بارے میں فرمایا۔ اللہ اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا۔ تو نماز والا درود، پھر 40 درود کی حدیث ہیں، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے درود ہیں۔ 100 درود کوئی پڑھنا چاہے وہ 4-5 منٹ میں پڑھ لیتا۔ بزرگ 300 مرتبہ روزانہ پڑھنے کو کہتے ہیں، اور جمعے کے دن اور پڑھیں۔
اور بعض مشائخ کا اپنا معمول روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کا. سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. زاد السعید حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. اور بھی کتابیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد انہوں نے 40 حدیثیں درود شریف کی الگ سے کتابچہ بنایا ہے. جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن پیش کیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یعنی کسی نے درود شریف پڑھا, آسمان زمین کا نظام بدل گیا. فرشتے مقرر تھے, انہوں نے کہا فلاں بن فلاں یہ اس نے درود پڑھا ہے, لے جا کے مدینہ شریف میں قبر مبارک میں پیش کرو. وہاں سے سلام کا جواب آیا. دنیا کا نظام تبدیل ہو گیا. فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے ساتھ وہ آدمی ہوگا قریب جو مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجے گا. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں ہے کہ 10 مرتبہ رحمتیں ملیں گی, اور بعض میں ہے کہ 70 رحمتیں ملتی ہیں. ملائکہ اس کے لیے 70 بار دعائیں کرتے ہیں. اسی کتاب میں درود شریف لکھا اور درود بھیجا تو جب تک وہ نام کتاب میں رہے گا فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. برکتیں ہی برکتیں. کوئی آدمی کوئی چیز بھول جائے درود شریف پڑھو. کسی کا پیر سن ہو گیا درود شریف پڑھو. دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے یہاں تک کہ درود شریف نہ پڑھا جائے. تو یہ ہے دین کا اعتدال کا راستہ. اب لوگوں نے بہت ساری بدعات دوسری چیزیں نکال لی عجیب و غریب عقیدت میں. تو درود شریف یہ اوتھینٹک ہے اور یہ مستند ہے, اور اس میں پڑھا جائے. چل اس حالت میں بھی آدمی, اس کے لیے کوئی خاص چیز طے نہیں ہے. قیامت میں ایک مومن آئے گا, اس کی نیکیاں کم وزن کی ہو جائیں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا پرچہ اس آدمی کے لیے نکال کر میزان میں رکھ دیں گے. اس سے اس کی نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا. یہ ایک آدمی کا قصہ ہے, ایسا نہیں ہر آدمی سمجھ لے سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہو جائے گا. کسی ایک آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اللہ پاک وہ آدمی ہمیں آپ کو بنا دی. مومن کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں, اور یہ درود ہے جو تم نے مجھ پر پڑھا تھا, میں نے تمہاری ضرورت کے وقت اس کو ادا کر دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے شاگردوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولے مجھے بخش دیا اور بڑی احترام کے ساتھ جنت میں لے جانے کا حکم دیا, اور یہ سب برکت ایک درود شریف کی ہے جس کو میں پڑھتا تھا. پوچھا گیا کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ایک جہاز سمندر میں جا رہا تھا اور ڈوبنے لگا. یہ حکایت بہت سی کتابوں میں ملتی. تو وہاں ایک بزرگ, ان کو زیارت ہوئی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے ایک درود شریف تعلیم فرمایا, جہاز والے اس کو پڑھے, یہ درود تنجینا یا درود تنجینا. تو وہ پڑھنے لگے تو 1000 بار پڑھنے کو کہا تھا, لیکن 300 دفعہ پہنچے تھے کہ جہاز نے نجات پائی, جہاز بچ. تو بحری سفر میں, ہوائی سفر میں اور مکان میں اس کو لکھ کے رکھنا بیماریوں سے بچاؤ بہت مفید اور مجرب ہے. اور آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے بعض مشائخ اس کو روزانہ رات میں 70 مرتبہ پڑھنے کو کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات. اس کے آگے بھی کچھ اس میں کلمات ہیں, لیکن یہاں تک حضرت نے اس میں لکھا ہے زاد السعید میں. درود شریف کی ایک کتاب ہے دلائل الخیرات. یہ کتاب لکھنے سے پہلے اس کے مؤلف کہیں سفر پر جا رہے تھے, پانی کی ضرورت تھی. پانی کا کنواں موجود تھا لیکن ان کے پاس ڈول رسی نہیں تھی, نکالیں کیسے؟ ایک بچی آئی اور دیکھا کہ مسافر پریشان ہے, پانی
کنویں کے اندر ہے، کیسے نکالے؟ تو اس نے پانی کنویں کے اندر تھوک دیا، پانی اوپر آ گیا۔ صاحب کی ضرورت پوری ہو گئی تو پوچھا کہ یہ آپ کو یہ کرامت کیسے ملی؟ تو بچی نے بتایا کہ ایک درود شریف کی برکت ہے۔ اس پر انہوں نے جو ہے پھر درود شریف کی پوری ایک کتاب لکھی ہے، دلائل الخیرات، جو عربوں کے ہاں بہت مقبول ہے اور وہاں پڑھی جاتی ہے۔ دلائل الخیرات یہ خاص طور سے عربوں کے ہاں پڑھی جاتی ہے، درود شریف کی کتاب۔ اللہ اکبر۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا، یا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ خود امام صاحب کے بارے میں ہے، کہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا آپ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، 1 ملین حدیث۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو میں درود شریف لکھتا تھا۔ 10 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ درود، ہر ایک پر 10 رحمتیں، تو ایسا درجہ ملا۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والے وہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پڑھنے پڑھانے والے، لکھنے لکھانے والے، اس میں یہ آئندہ کبھی پڑھا جائے گا مضمون، کہ اس سے مراد صرف عربی دان علماء اسکالرز نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اپنی زبان میں بھی، اردو میں بھی حدیث شریف پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ان کو بھی یہ درجہ مل جائے۔ کتنی بڑی بات! اس لیے گھر کی تعلیم کا یہ ایک اور بڑا درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری بات سنت سے متعلق، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، سکون قلب، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اتباع سنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ منزل ملتی ہے، نہ نجات، نہ ترقیاں، نہ کمالات۔ فرمایا کہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور اور روشنی ہے جس سے ہر قسم کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ نور چمک رہا ہے، چمکتا رہے گا، جو بھی اس کے سائے میں آ جائے گا ہر قسم کی تاریکی اور گمراہی سے محفوظ ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم ضروریات زندگی پوری کرتے ہی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں۔ اتنا کر لو کہ ہر کام سے پہلے اتباع سنت کر لو۔ ہر کام عبادت میں لکھا جائے گا، اس میں اتنا خیر و برکت اور نور ملے گا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ مشائخ کے شیخ المشائخ ہیں، جو اس وقت ہندوستان پاکستان کے جتنے مشائخ اور اکثر کا سلسلہ یہاں ملتا ہے، اس طریقے میں آدمی کو بہت جلد وصول ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے طریق میں اصل بنیاد سنت کی اتباع ہے، نہ تو اس میں کوئی شدید محنت مشقت کی ضرورت ہے، بس کھلا و روشن راستہ ہے، اس میں سالک یعنی سیکر بلا خوف و خطر چل کر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو درود شریف کی برکتیں اور سنت کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی فکر لے کر سارے عالم میں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کر اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا مانگ لیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اے اللہ اپنی رحمت سے، فضل سے، احسان سے اے اللہ پوری امت کو بخش دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ 100% سنت طریقے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ اے اللہ سب کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کو دعوت کی عالمی محنت میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اخلاق میں، کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ساری امت میں جاری ہو جائے، گھر گھر میں، جگہ جگہ۔ اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر خوف کی چیز سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امت کو امن نصیب فرمائیے، خوشی نصیب فرمائیے۔
اے اللہ جن جن گھروں میں پریشانیاں ہیں، بیماری، مشکلات، اے اللہ جو جو حاجات ہیں ہمارے بھائیوں بہنوں کے دلوں میں، اے اللہ غیب سے اپنے خزانے ہمارے اوپر کھول دیجیے، خوشیوں کے خزانے، برکتوں کے خزانے، صحت کے خزانے۔ اے اللہ سارے عالم میں جتنی مخلوقات دعائیں کر رہی ہیں، جتنے لوگ دعا کر کے جا چکے اور جتنی دعائیں قیامت تک ہوتی رہیں گی، اے اللہ ہماری طرف سے بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں حرمین شریفین میں، مکہ معظمہ میں، خانہ کعبہ میں، روضہ مبارک میں، مسجد نبوی شریف، مدینہ منورہ میں، اے اللہ جہاں جہاں رحمتیں اترتی ہیں، رمضان میں، حج میں، رات کے آخری پہر میں، مساجد میں، اولیاء اللہ کی مجالس میں، دعوت کے راستے میں، تعلیم کے حلقوں میں، ذکر کے حلقوں میں، جہاں جہاں رحمتیں اترتی ہیں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔